سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج کچھ اس انداز میں پیش کیا تھا کہ آدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوئے رسول. آدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور حضرت بیدم شاہ وارثی نے فرمایا تھا کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. حضرات آج کی محفل پاک اہل بیت اطہار آل رسول کی محبت میں آراستہ تھا. آل رسول اور اہل بیت کی محبت. اللہ اکبر. جسے اہل بیت کی محبت کا شرف حاصل ہو جائے. الشرف المعبد نامی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزارتا ہے اللہ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. آج صبح سے لے کر کے اور ابھی تک اور نہ جانے ابھی کب تک آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں گزارے. مجھے یقین ہے اور ایک صحابی رسول کا فرمان بھی حدیث مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزارتا ہے تو اللہ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا عظیم مقام ہے اور کتنا عظیم رتبہ ہے. آپ سب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے. آج ہم لوگ گاڑی سے آ رہے تھے. اس گاؤں میں آنے کے لیے کتنے موڑ مڑے ہیں اور کتنے گڈھوں کو پار کیا ہے. احساس ہوا یا اللہ وہ کیسے تیرے نیک بندے تھے. آج ہم لگژری گاڑیوں میں آتے ہیں تو ہمارے کمر میں درد ہوتا ہے. وہ کیسے اللہ کے بندے تھے جو کبھی تانگے پر کبھی سائیکل پر اور کبھی اپنے قدموں پہ چل کے دین کی تبلیغ کے لیے ایسے علاقوں میں آیا کرتے تھے اور جہاں بیٹھ جایا کرتے تھے وہاں پر محبتوں کا شہر آباد ہوتا. رات وہ اللہ والے تھے. اللہ نے انہیں بڑی انرجی عطا کیا. ہم تو تھک جاتے, ہم بولتے ہوئے تھک جاتے, ہم سفر کرتے ہوئے تھک جاتے, مگر اللہ کے وہ نیک بندے. میں نے سنا یہاں پر حضرت مخدومی ملت تشریف لاتے تھے اور آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہے نا. اور ظاہر ہے کہ محبت یک طرفہ نہیں ہے نا. وہ آپ سے محبت کرتے تھے تو آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کی محبت سچی ہوگی تو آنے والی نسلیں بھی آل رسول کی محبت سے مہکتی رہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کی محبت اگر سچی ہے تو ہے نا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جنت پانے کے لیے کبھی آل رسول سے محبت نہ کریں.
جنت پانے کے لیے نہیں. بھئی جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے نا، وہ تو ہمیں ملے گی ہی ملے گی. ہم آل رسول سے اس لیے محبت کریں کہ انہیں ہمارے رسول سے نسبت حاصل ہے، اور جسے محبوب سے نسبت حاصل ہوتی ہے وہ شے ہمارے نزدیک محبوب ہوا کرتا. آپ کو میں بتاؤں، ایک بڑے امام ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ. چاروں ائمہ میں سے ایک عظیم امام ہیں جن کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے. ایک بار مدینہ طیبہ میں آپ چل رہے تھے، قدموں میں آپ کے کانٹا چبھا. کیا چبھا؟ کانٹا. جب کانٹا چبھ گیا تو ظاہر سی بات ہے کانٹا چبھے گا تو درد کرے گا، اور اگر زیادہ دن تک نہ نکالا جائے تو وہاں پر پھوڑا ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا، ہے نا. مریدوں نے عرض کیا حضور زندگی کا سوال ہے، پیر سے کانٹا نکلوا دیجئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، نادانو زندگی بھر محبت رسول کا صلہ ملا ہے اور اس صلہ کو بھی تم چھیننا چاہتے ہو. کل میدان محشر میں اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی، کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، کوئی حج پیش کرے گا، کوئی تقوی پیش کرے گا. امام مالک سے جب اللہ پوچھے گا اے مالک تم میرے لیے کیا لایا ہے، میں بدلے میں مدینے کا کانٹا پیش کر دوں گا. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر. الحمدللہ ہمیں نماز پر ناز نہیں، ماتھے پر گھٹا ہو یہ ضروری نہیں، دل میں عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے نا. ورنہ ابلیس سے بڑا کوئی نمازی گزرا ہے نا، مگر ابلیس سے بڑا کوئی لعنتی گزرا ہے نہیں نا. پتہ یہ چلا کہ نماز انسان کے کامیابی کی دلیل نہیں، روزہ انسان کے نجات کی دلیل نہیں، حج و زکات انسان کے نجات کی دلیل نہیں. حضرات اشیاء اللمعات اخبار الاخیار ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا عبدالحق نے نماز بھی پڑھی، عبدالحق نے روزہ بھی رکھا ہے، عبدالحق نے حج بھی کیا ہے، عبدالحق نے زکات بھی دی ہے، عبدالحق نے طاعات و حسنات بھی کیے ہیں، عبدالحق نے اچھے کام بھی کیے ہیں، مگر عبدالحق کو نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز نہیں ہے، حج پر ناز نہیں ہے، زکات پر ناز نہیں ہے. عبدالحق کو اگر ناز ہے تو اس بات پر کہ جب تیرے نبی کی محفل آراستہ کی جاتی ہے عبدالحق کھڑا ہو جاتا ہے تیرے نبی پر درود و سلام پڑھا کر. آپ ذرا غور کریں یہ کس کا سبق ہے؟ یہ بریلی کے احمد رضا کا نہیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، جنہیں ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، ہے نا. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نا. نماز کیا ہے؟ نماز یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا ایک وسیلہ ہے نا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نماز ایک برتن کی طرح ہے نا، اور اس برتن میں اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو سجا کے بندے کے سامنے پیش کر دیا ہے. نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک نبی پر درود و سلام نہ پڑھتا. پتہ یہ چلا اچھا نبی پر پڑھتے ہیں تو آل نبی پر نہیں پڑھتے ہے نا، نبی کے آل پر بھی پڑھتے ہیں. نبی کی آل اور اہل بیت یہ واحد وہ ذات ہے اور واحد وہ طبقہ انسانیت ہے کہ جنہیں نماز میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے نا. وعلی آل محمد پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو پتہ کیا چلا کہ نماز میں یا تو خدا کو یاد کیا جاتا ہے، یا تو مصطفیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اور یا تو اولاد مصطفیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. پتہ کیا چلا نماز جیسی ہے عبادت کہ جس میں صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے، اس میں بھی آل مصطفیٰ کا خیال آنا. حضرات اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ
اہل بیت سے محبت۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ہمارا بنگلہ نہیں، ہماری لگژری گاڑی نہیں، ہمارا کھیت نہیں، ہمارا قیمتی لباس نہیں، ہمارا بینک بیلنس نہیں۔ ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی چیز کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے نا؟ ایمان سے زیادہ کچھ قیمتی ہے؟ بتائیے، اگر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا گھر جائے گا؟ نہیں نا۔ ہمارا کھیت کھلیہان دکان مکان کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا ایمان جائے گا، ہے نا۔ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد میرے آقا ہمارے ایمان پر خاتمہ کی ضمانت لیتے؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو آل محمد کی محبت پر انتقال کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں انتقال کرتا ہے۔ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور جو آل محمد کی محبت میں جان دیتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت نصیب کرتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان کی حفاظت اگر ایمان کی حفاظت چاہیے تو زندگی بھر اہل بیت اطہار سے محبت ہے نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اہل بیت اطہار کی محبت، اللہ اکبر، جسے یہ سرمایہ حیات حاصل ہو جائے، اہل بیت اطہار کی محبت حاصل ہو جائے، اسے سمجھ لو کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے نا، جسے اہل بیت کی محبت حاصل۔ میں نے بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا جسے امام محب الدین طبری نے الریاض النظرہ نامی کتاب میں درج کیا ہے۔ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اور اسی مجلس میں حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا بھی بیٹھے ہے نا۔ دونوں حضرات بیٹھے اچانک مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا تو مسکرانے لگے ہے نا۔ چہرہ دیکھا مسکرا پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے علی مسکرانے کی وجہ کیا؟ بیٹھے بیٹھے آپ مسکرانے لگو بلا کسی وجہ کے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، آپ مسکرا کیوں رہے؟ جب علی مسکرائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، مجھے آقا کی حدیث یاد ہے نا، مجھے آقا کا فرمان، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سے ہے نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے آقا کی حدیث یاد ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل میدان قیامت میں جہنم کے پشت پر ایک پل بچھایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں ہے نا۔ پل صراط، اور یہ پل صراط ہے کیا؟ پل صراط کیا ہے؟ ادق من الشعر واحد من السیف، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایسا راستہ۔ آج کھیت کے میڑ پر چلنا ہوتا ہے تو پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، کل اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ قرآن فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُ، ہر شخص کو اس راستے سے گزرنا ہے، ہر شخص کو وہ راستہ پار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ارشاد فرماتے میں نے آقا سے سنا کہ جو شخص کل میدان قیامت میں وہ راستہ پار کر لے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا ہے نا۔
مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس راستے کو وہی شخص پار کرے گا جسے حضرت ابو بکر صدیق پار کرنے کا ٹکٹ دے گا، جسے حضرت ابو بکر صدیق پار کرنے کا پرمیشن دیں گے وہی اس راستے کو پار کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ علی نے پوچھا اے ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے علی تم نے تو حدیث سن لیا تو میں نے بھی اپنے آقا سے حدیث سنی ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا اے علی آقا نے یہ فرمایا پل صراط وہی پار کرے گا جسے ابو بکر ٹکٹ دیں گے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو بکر اسی کو ٹکٹ دیں گے جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہو۔ پتہ کیا چلا کہ پل صراط جو پار کرے گا وہ جنتی ہو، اور پار کون کرے گا؟ جسے حضرت ابو بکر پرمیشن دیں گے، اور پرمیشن کسے دیں گے؟ جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہے نا۔ اب ہم اپنا حساب طے کر لیں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے سمجھو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے دل میں علی کی عداوت ہے سمجھو اس کے لیے جہنم ہے۔ اپنا حساب ہم خود طے کر لیں، ہے نا۔ اور اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو سمجھو اسے جنت کی سند حاصل ہے نا۔ ایک بار خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچپن کی عمر تھی، کچھ بحث اور تکرار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا بولتا ہے؟ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، موضوع کی مناسبت سے آپ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف تھی، میں سوچا کہ دیکھیں یہ مجھے اپنے نانا کے غلام کا بیٹا کہتا ہے۔ دوڑ کے اپنے باپ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا حضور آج حسین سے میری گفتگو ہو گئی، کچھ بحث اور مباحثہ، اور حسین نے مجھے کہہ دیا کہ تو کیا بولتا ہے؟ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ارشاد فرمایا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا ہاں والد محترم حسین نے ایسا کہا۔ کہا بیٹے دیر نہ کر، تقدیر بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے نا، نصیب بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ یہ کاغذ لے لے، قلم لے لے، حسین کے پاس چلا جا اور کہہ دے شہزادے جو تم نے کہا ہے وہ اس کاغذ پہ لکھ کے عطا کر۔ کہا یا اللہ پاک یہاں تو آیا تھا شکایت لے کے، اور معاملہ تو الٹا ہو ہے نا۔ آیا تھا کہ حسین کو بلا کے کچھ ڈانٹیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لکھوا لو۔ آخر کار ابا کا حکم تھا، کاغذ لیا، قلم لیا اور گئے حسین کے پاس۔ کہا شہزادے والد صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ نے اپنی زبان سے کہی ہے اسے لکھ کے عطا کر دیا۔ امام حسین بھی اللہ اکبر شیر تھے، شیر کے بیٹے تھے۔ ارشاد فرمایا حسین نے جب کہنے میں خوف محسوس نہیں کیا تو لکھنے میں کیا ڈر محسوس کرے؟ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ حسین نے لکھ دیا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے حضرت عبداللہ ابن عمر والد گرامی کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اسے آنکھوں سے لگایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، دل سے لگایا، وصیت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری دھڑکنیں رک جائیں، جب میرے سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، جب میرے نفس کی رفتار تھم جائے، اس وقت جب مجھے نہلایا جائے، جب مجھے زندگی کا آخری لباس پہنایا جائے، اس وقت میرے کفن کے نیچے کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دینا۔ رات لوگوں نے پوچھا حضور کاغذ کے اس ٹکڑے میں کیا رکھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نادانو، عمر کو نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز نہیں ہے، حج پر ناز نہیں ہے، بلکہ عمر کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میرے سینے پر کاغذ کا یہ ٹکڑا ہوگا تو مجھ سے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ عمر کے جنتی ہونے کی سند ہے. ذرا غور کریں، اہل بیت کی محبت یہ جنتی ہونے کا ٹکٹ ہے نا. آپ سب کے دل میں اللہ نے اہل بیت کی محبت ڈالی، اور آج ایک آل رسول کی تعظیم میں آپ سبھی حضرات یہاں تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہماری یہ محبت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیں مسلمانوں، آج ہم ایک بڑی ہستی کا عرس منا رہے ہیں، اور عرس کا مطلب ہوتا ذکر کرنا، بزرگوں کا تذکرہ کرنا. لیکن مسلمانوں، آپ سے میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا، اور اس پیغام کو آپ اپنے دل پر نقش کریں. میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، کسی کا بھی عرس منائیں تو عرس منانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لنگر بنوا کے کھا اور کھلا لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس اللہ والے کے نام پر بڑا سا جلسہ منعقد کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس اللہ والے کے نام پر نعرہ لگا لیں. آج ہم بڑے زور سے نعرہ لگا، غوث کا دامن نہیں چاہیے، ہے نا. آپ ہمیں یہ بتاؤ، غوث کا دامن ہے کیا؟ غوث کا دامن کیا ہے؟ کیا 11ویں شریف کا دیسی مرغا غوث کا دامن ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ غوث کا دامن کیا ہے؟ غوث کا دامن آپ اگر علماء سے پوچھیں، آپ اگر صلحاء سے پوچھیں، آپ پیر طریقت سے پوچھیں، غوث کا دامن کیا ہے؟ غوث کا دامن یہ اللہ کی نماز ہے نا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، یہ غوث کا دامن ہے نا. 11ویں بڑے مضبوطی سے پکڑے، 12ویں بڑی مضبوطی سے پکڑے، 6ٹھی بڑی مضبوطی سے پکڑے ہو، پیر طریقت کا عرس بڑے مضبوطی سے کر رہے ہو. لیکن اے اللہ کے نیک بندو، یاد رکھو اللہ والوں سے فیضان ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلیں. آپ ذرا غور کریں، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جاؤ، مزار شریف کے بغل میں آپ کو مسجد نظر آئے، ہے نا. آپ کی چوچھا شریف چلے جاؤ، مزار کے بغل میں مسجد. آپ بہرائچ شریف چلے جاؤ، مزار کے پہلو میں مسجد. آپ دہلی شریف چلے جاؤ، مزار کے بغل میں مسجد. یہ مسجد ہے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے حضرات؟ مسجد ہے زبان حال سے ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جو انسان اللہ والوں کے در پہ آئے تو پہلے فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے، اس کے بعد اللہ والوں کے در پہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا نہیں وہ اولیاء اللہ کا ہے نا. آج سنی کا مطلب کیا؟ سنی کا مطلب صرف سنت والا ہے نا. نماز سے کوئی مطلب، فرض واجب سے کوئی سروکار نہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، جب تک نماز نہیں پڑھیں گے پیر صاحب کا فیض نہیں ملنے والا. جب تک روزہ نہیں رکھیں گے پیر صاحب کا فیض نہیں ملنے والا. ایک بڑی ہستی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، لطائف اشرفی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید پہنچا، عرض کیا سرکار اپنا جبہ عطا فرما دیجئے. کہنے لگے نادان جبہ کیا کرے گا؟ کہا حضور پہن لیں گے تو جنتی ہو جائیں گے. کیا کہا؟ حضور اگر پہن لیں گے تو جنتی ہو جائیں گے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا نادان تو جبے کی بات کرتا ہے، اگر بایزید تجھے اپنے جسم کی کھال پہنا دے تو تو جنتی نہیں ہوگا جب تک تو بایزید کے نقش قدم پہ نہیں چلے. آپ ذرا غور کریں مسلمانوں، حضور پیر طریقت یہاں موجود ہے، آپ ان کا نعرہ لگاؤ اور ان کی دست بوسی کرو، ان کی قدم بوسی کرو، لیکن ان کا فیض آپ کو
تبھی ملے گا جب ان کے اخلاق جیسے اخلاق پیدا کرو، جب ان کے کردار جیسا کردار پیدا کرو، جب ان کے گفتار جیسی گفتار پیدا کرو، جب ان کے تقدس جیسا تقدس پیدا کرو، جب ان کے تقوی جیسا تقوی پیدا کرو۔ آپ نے پیر صاحب کو کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو آپ کو پیر کا فیض تب ملے گا جب آپ پابندی سے نماز پڑھیں۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت، اللہ خیر فرمائے، ہمارا تو سنت کام ہو جائے ہے نا۔ مرزا غالب کا نام سنا ہے؟ مرزا غالب بہت بڑے شاعر، شراب پینے کے عادی تھے۔ ایک بار شراب ختم ہو گئی، پیسہ بھی نہیں تھا کہ شراب خریدتے۔ کہیں مولانا صاحب سے تقریر کیا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ سے مانگا۔ سوچا اب کوئی شراب نہیں دے رہا، چلو اللہ سے مانگا۔ نماز کے لیے وضو بنائے، نہائے دھوئے، پہنچ گئے مسجد میں۔ امام صاحب نے دیکھا تو کہا یا اللہ یہ قیامت قریب ہے کیا؟ غالب میاں مسجد میں آ گئے ہے نا۔ غالب میاں مسجد میں لگ رہا ہے قیامت قریب۔ غالب میاں گئے، اتنے میں ان کے ساتھی تلاشتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے۔ بیوی سے پوچھا غالب میاں کہاں گئے؟ کہا وہ تو مسجد میں گئے۔ کہا یا اللہ پاک یہ دنیا الٹ کیوں رہی ہے؟ غالب و مسجد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آخر کار بیوی نے بتایا شراب کے وہ عادی ہیں، شراب نہیں پائے، اللہ کے گھر میں چلے گئے شراب مانگنے۔ حضرات ساتھیوں نے شراب خریدا، گئے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، شراب کی بوتلیں لیا، آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرایا۔ بوتلوں کی کھنک جب غالب میاں کے کان میں پڑی، نماز چھوڑا، مسجد سے الٹے قدم بھاگنے لگے۔ امام صاحب نے کہا ارے غالب میاں پہلی بار نماز پڑھنے آئے ہو، کم سے کم فرض تو پڑھتے جاؤ۔ غالب میاں نے کہا امام صاحب فرض آپ پڑھو، ہم کو تو سنتیں مل گیا، ہم کو تو سنتیں مل گیا جو ہم اللہ سے مانگنے آئے تھے، ہم تو سنت پڑھ لیے، اللہ نے ہمیں دے دیا، فرض آپ پڑھو۔ اے اللہ کے نیک بندو، سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف غوث کی یارحمی کر لو، غریب نواز کی چھٹی کر لو، پیر طریقت کا عرس منا لو۔ حضرات غوث سنی کا مطلب یہ نہیں ہے، سنی کا مطلب وہ ہے کہ جو نہ فرض کو چھوڑے، جو نہ سنت کو چھوڑے، جو نہ اپنے پیر طریقت کے نقش قدم کو چھوڑے۔ یاد رکھے مسلمانوں، اللہ والوں کا فیض تبھی ملے گا جب اللہ والوں کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ سبھی حضرات سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں، پیر صاحب آئیں تو آپ پیر صاحب کے نقش قدم کو دیکھیں، ہے نا۔ اور آج ہم نقش قدم بھی بہت اچھے انداز میں دیں۔ ایک مولانا صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے، آپ سب کو علماء کے نقش قدم پہ چلے، ہے نا۔ اسٹیج سے اترے، ایک شخص پیچھے لگ گئے، جہاں جہاں مولانا صاحب جائیں وہاں وہاں وہ بھی جائیں۔ مولانا صاحب نے سوچا یا اللہ یہ کون سا بھوت ہے جو سر پہ سوار ہو ہے نا، ادھر جائیں تو ادھر، ادھر جائیں تو ادھر، پریشان۔ پوچھا کہ ارے بھیا کیا بات ہے، کاہے کو پیچھا کیے ہو؟ کہنے لگا حضرت آپ ہی نے تو کہا ہے کہ ہم کو علماء کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا ہے وہی وہی میں نے بھی قدم رکھا ہے، میں آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے نا۔ یہ نقش قدم پہ چلنا نہیں، نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب اگر نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اگر آپ کے پیر صاحب روزہ رکھتے ہیں آپ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ اہل بیت کی محبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اس محبت کے ساتھ زندگی گزارو اور اسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کرو۔ مجھے یقین ہے مسلمانوں کہ قبر کے تاریکی میں اگر اہل بیت سے سچی عقیدت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہی عقیدت ہمارے ہر سوال کا جواب بن جائے گی، اور جسے اللہ والوں سے عقیدت ہوتی ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس سے قبر میں نہ تو مندب کا پوچھا جائے گا نہ تو مادینوں کا پوچھا جائے گا، اہل بیت کی محبت ہوگی انشاءاللہ تعالی بغیر حساب اور کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا۔ آپ کو میں بتاؤں آخری چیز عرض کر دو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی بغداد شریف میں ایک دھوبی رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا، قبر میں گیا
فرشتوں نے جھوڑ کر کے جگایا. پوچھا من ربکا؟ اس دھوبی نے کہا مجھ کو کچھ نہیں پتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہے نا. کہا یا اللہ پاک دوسرا سوال پوچھا. کہا ما دینوں کا؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا یا اللہ پاک سوال دیگر جواب دیگر، مارے گھٹنا پھوٹے سر والا معاملہ ہے نا. سوال کچھ کر رہے جواب کچھ دے رہا ہے. ہم اس سے پوچھ رہے من ربو کا، کہہ رہا ہے غوث پاک کا دھوبی ہو. ما دینوں کا؟ غوث پاک کا دھوبی ہو. اللہ اکبر. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی مولا اس دیوانے کا کیا کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا اس نے دنیا میں میرے غوث کا کپڑا دھلا ہے، اس وقت میں اس کے نام اعمال کو گناہوں سے دھل دے رہا ہوں. غوث کی محبت کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس سے کہہ دو غوث کے نام پر سو جا جیسے کہ دلہن سویا کر. معلوم یہ ہوا جس کے دل میں غوث اعظم کی عقیدت ہو، اہل بیت اطہار سے محبت ہو، انشاءاللہ تعالی قبر کی تاریکیوں میں، میدان محشر کے ہنگاموں میں انشاءاللہ تعالی اہل بیت کی محبت ہمارے بخشش کی ضمانت بن جائے. اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر کے دعا کریں مولا ہمیں اخلاص کے ساتھ اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر ہمارے دل میں موجود آل رسول کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ کرے یہ حسین و حسن کا چمن آباد رہے، پیر طریقت کا وجود سلامت رہے، اور اسی طرح سے ہم اس عرص مخدومی سبحانی میں ہم شامل ہوتے رہیں، ہماری آنے والی نسلیں شامل ہوتے رہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.